بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ PPSC اور FPSC سیریز کا آج ہمارا 9th لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 24 اکتوبر 1945 کو بنی ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہمارے پاس کیا تھا، اس کو کیوں بنایا گیا؟ جب 25 اپریل 1945 کو 50 ریاستوں کے سربراہان نے سان فرانسسکو کے اندر ایک ملاقات کی اور یونائٹڈ نیشن چارٹر بنایا۔ یہ چارٹر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے جاپان کے اوپر اٹیک کیا تھا اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ ہمارے پاس جو مستقبل میں جنگیں ہوں گی تو ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس تنظیم کو بنایا گیا جو کہ 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آئی۔ اس کے جو پہلے سیکرٹری جنرل تھے وہ ہمارے پاس ناروے سے تعلق رکھنے والے ٹرائی گیو لی تھے۔ اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک USA کے اندر واقع ہے۔ یہ ناروے سے تعلق رکھنے والے ٹرائی گیو لی ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے۔ ابھی ہمارے پاس جو کرنٹ ہیں پرتگال سے تعلق رکھنے والے انٹونیو گٹریز ہیں، یہ ہمارے پاس کرنٹ ابھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی بات کریں اگر تو یہ ہمارے پاس نائجیریا سے تعلق رکھنے والی آمنہ جے محمد ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ہمارے پاس مالدیپ سے تعلق رکھنے والے، یہ ان کا نام ہے عبداللہ شاہد، یہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے۔ اس کے بعد پرتگال سے تعلق رکھنے والے انٹونیو گٹریز جو کہ 1 جنوری 2017 سے ہمارے پاس ابھی کرنٹ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں اور یہ ری الیکٹ ہوئے ہیں 2021 کے اندر۔ اس کے بعد یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کون سے سیکرٹری جنرل ہیں جو کہ اپنی آفس کے اندر ہی ہمارے پاس فوت ہوئے تھے، تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ آنے والے ڈیگ ہیمرز جارج جو ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے پاس اپنی آفس کے اندر ہی یہ ڈائی کیے تھے۔ تو یہ ساری ہمارے پاس کرنٹ افیئر کی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں پہلے پکچر کے تھرو۔ تو یہ تنظیم 24 اکتوبر 1945 کو بنی ہے جنگ عظیم دوم کے بعد۔ اس میں سب سے پہلے 51 ممالک شامل تھے۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک USA کے اندر واقع ہے۔ اس کے ٹوٹل رکن ممالک کی اگر بات کی جائے تو یہ 193 ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ 2011 کے اندر ساؤتھ سوڈان جو ہے لاسٹ پہ اس کا رکن ممبر بنا ہے۔ اس کے آبزرور اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو 2 ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پاکستان نے اس کو 30 ستمبر 1947 کو جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ کرنٹ افیئر کی ہیں کہ 7 اپریل 2022 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہیومن رائٹ کونسل سے روس کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی ہے، تو یہ ہمیں ڈیٹ جو ہے 7 اپریل 2022 یہ یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس اس کے جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں وہ آمنہ جے محمد ہیں جو کہ نائجیریا کی پہلے وزیر ماحولیات تھیں۔ اس کے بعد اس کے جو 6 ہیں وہ مین پارٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آفیشیل لینگویجز کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر عربک ہے، انگلش ہے، چائنیز ہے، فرینچ ہے، رشین ہے، اسپینش، تو اس کی 6 جو ہیں وہ آفیشیل لینگویجز ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ امن کا نوبل انعام جو ہے وہ 2020 میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جیتا ہے۔ یہ کافی پیپر کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے یہ اس کا آنسر بن رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر اس کے پارٹس کی بات کریں تو اس کے 6 پارٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کے۔ تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جس کو UNGA کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ UNSC ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے یونائٹڈ نیشن ECOSOC ہے جو کہ اکانومک اینڈ سوشل کونسل ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ یونائٹڈ نیشن سیکریٹریٹ ہے۔ اس کے بعد 5 نمبر پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جس کو ICJ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے ٹرسٹی شپ کونسل، تو یہ ہمارے پاس اس کے 6 ہمارے پاس ممبرز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں یونائٹڈ نیشن چارٹر کی تو اس کو کیوں بنایا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ پرووائڈ ٹرم اینڈ کنڈیشن ٹو یونائٹڈ نیشن ممبر ٹو اسٹیبلش پیس ان دا ورلڈ۔ تو دنیا کے اندر جو امن قائم کرنے کا مقصد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر آرٹیکل جو ہیں وہ 111 ہیں اور اس کے جو چیپٹر ہیں وہ 19 ہیں۔ اس کے فنکشن اگر آبجیکٹیو کی بات کی جائے یونائٹڈ نیشن کی تو اس کے فنکشن ہمارے پاس یہ مینشن کیے گئے ہیں جو کہ مین ہمارے پاس ہیں۔ اگر میں بات کروں لاسٹ ون کی تو وہ کہہ رہا ہے پرووائڈنگ ہیومینیٹیرین ایڈ ان کیس آف فیمن، نیچرل ڈیزاسٹرس، آرمڈ کنفلکٹ۔ اگر کہیں پہ کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی قحط بن جاتا ہے، کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کوئی لڑائی جو ہو جاتی ہے، کوئی وار ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال میں یونائٹڈ نیشن کیا کرتی ہے، وہ مدد فراہم کرتی ہے تاکہ وہ جو ان کی خوراک ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔
اگر ہم اس کے اندر بات کریں، پہلا جو اس کا مین ہمارے پاس پوائنٹ ہے یونائٹڈ نیشن کا، وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے. وہ ہمارے پاس اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ عبداللہ شاہد ہیں، جو کہ مالدیپ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ 14 ستمبر 2021 کو بنی ہیں. اس کے بعد یہ اس سے پہلے منسٹر آف فارن افیئر تھے مالدیپ کے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، تو اس کے اندر ہمارے پاس 15 جو ہیں ٹوٹل ممبر ہیں. اس کے اندر 5 پرماننٹ ہوتے ہیں جن کو ویٹو کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد 10 جو ہیں یہ نان پرماننٹ ہوتے ہیں، جو کہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. پرماننٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ چائنا ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، UK ہے اینڈ USA ہے. اب یہ جو ہمارے پاس 6 ممبر تھے، ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ان کو دیکھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، 3rd پوائنٹ پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کونسل، اس کے ہمارے پاس جو پریزیڈنٹ ہیں جو کہ 23 جولائی 2021 کو بنے ہیں، یہ کولن وکسن کیلاپائل ہیں، جو کہ بوٹسوانا سے تعلق رکھتے ہیں. اور بوٹسوانا جو ہے لینڈ لاکڈ ہمارے پاس کنٹری ہے، جو کہ ساؤتھرن افریقہ کے اندر واقع ہے. یہ ہمارے پاس 6 مین پوائنٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے. ان کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں. تو ان کا سب سے پہلا ہمارے پاس کیا کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہلا جو ان کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کیا کرتی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے جو نیو ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ ان کو ایڈ کرتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا اس کا کام ہے الیکٹ نان پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، تو اس کے اندر 15 ممالک آ جاتے ہیں. اس کے اندر 5 جو مستقل ہوتے ہیں اور 10 جو ہیں وہ غیر مستقل ہوتے ہیں. اور یہ نان پرماننٹ جو ہیں یہ ان کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے. اگر ہم بات کریں اس کے اندر، تو یہ 15 ججز جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہوتے ہیں، جس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیدرلینڈ کے اندر واقع ہے. تو یہ جو 15 جج ہوتے ہیں ان کو بھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا رول آ رہا ہے جس کے اندر ورلڈ کا جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو رہا، تو اگر کوئی ایسا رول ہے تو یہ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو سیکورٹی کے جو ایشو ہوتے ہیں ان کو سالو کرتی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ دیکھتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو ٹوٹل ممالک ہوتے ہیں وہ 15 ممبر ہوتے ہیں. اس کے اندر 5 ممبر جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں اور ان کو ویٹو پاور کا حق ہوتا ہے. اس کے اندر USA ہے، UK ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے. 3rd ہمارے پاس جو اس کا آرگن آ جاتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکریٹریٹ ہے. یہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو آرگن ہے اور یہ کیا کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ذریعے الیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے یہ 5 سال کا جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو 9th نمبر پہ ہیں کرنٹ ہمارے پاس سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا نام ہے اینٹونیو گوٹریز، جو کہ ہمارے پاس پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں. چوتھا ہمارے پاس اس کا پوائنٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جو کہ 26 جون 1945 کو قائم ہوئی ہے. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس نیدرلینڈ ہے، جو اس کا سٹی ہے اس کے اندر واقع ہے. یہ ہمارے پاس نیدرلینڈ کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جو 15 ججز ہوتے ہیں جو کہ 9 سال کی ٹرم کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے اندر گلوبل جو ایشوز ہوتے ہیں، یہ جو وارز ہوتی ہیں ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو جج ہوتے ہیں ICJ کے، ان کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے ان کو الیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اگر ہم ان کی بات کریں، وار ہے، کرائم ہے یا ایلیگل ہمارے پاس، یا ہمارے پاس کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ان کو سالو کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس UN ہمارے پاس اکنامک سوشل جو کونسل ہے، یہ کیا ہے، اکنامک جو سوشل افیئر جو ہیں ان کو سالو کرتی ہے. اس کے جو ہیں 51 ممبر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے. اور ان کے اندر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 1 ایئر کا ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 6 جو آرگن ہے اس کا، وہ ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جو کہ ایڈمنسٹریٹو آرگن سے ہمارے پاس اگر کوئی ایشو آتا ہے تو یہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس اکانومک ہے یا ہمارے پاس ایجوکیشنل ایشو ہے، تو ٹرسٹی شپ کونسل جو ہے یہ اس کو سالو کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس آل اباؤٹ تھا جو کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا اس کے اندر ذکر کیا ہے.